الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی العربی القرشی الہاشمی الابطحی المکی المدنی الاتحادی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ مولانا العظیم فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اللہ پاک نے ہمیں رمضان شریف کا تیسرا جمعہ عطا فرمایا. اللہ پاک اس جمعے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اونچا آمین بولیں. اور 16 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کے ساتھ اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ وابستہ کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. بڑا مشکل وقت گزارا. شیخ ابی طالب کا مرحلہ بھی آیا جہاں پورا مکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور کھلے آسمان کے نیچے وہ جو وقت گزارا وہ بہت ہی کٹھن وقت تھا. لیکن استقامت کے نتیجے میں پھر ہجرت کا وقت آیا کہ 13 سال کے بعد جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کے دین کا کام شروع کر دیا. اب 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر ایک معرکہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تعداد کی قلت کے باوجود اور بے سر و سامانی کے باوجود اپنے فضل اور اپنی قدرت سے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمایا. اور اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق اللہ پاک نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بہت زیادہ کمزور تھے اور اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں فتح دی. نبی کریم علیہ السلام جب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے کفار کی ریشہ دوانیوں میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مسلمانوں کا قافلہ آتا ہے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں. کوئی مسلمان اکیلا مل جاتا ہے اس کا اوپر تشدد کرتے ہیں زود و کوب کرتے ہیں. اب دنیا میں یہ دستور رہا ہے کہ دشمن کی قوت کے زور کو توڑنے کے لیے اس کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے. آج بھی ورلڈ کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹے ملک کو سبق سکھانا چاہیں تو اس کے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دیتے ہیں کہ معاشی پابندیاں عائد کر دی ہم نے. اس کے نتیجے میں اس ملک کی معیشت کمزور ہو اور یہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے اور گفتگو کرے ہمارے ساتھ. تو 2 شعبان المعظم میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے کفار مشرکین کا تجارتی قافلہ سیریا کی طرف جاتا ہے. اور یہ سیریا کی طرف جو قافلہ جاتا ہے تو سپرنجر ایک مشہور مستشرق ہے اس نے لکھا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ اس کی جو ہے معیشت اہل مکہ کی اس سے وابستہ تھی. بہت بڑا تجارتی کاروان تھا. وہ جاتا ہے اور پھر اس میں
آلموسٹ مکہ مکرمہ کا ہر شخص ہی اس بزنس میں پارٹنر ہے، یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں پارٹنر ہیں، اور یہ تجارتی قافلہ سیریا کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں سے واپس اس کے آنے کی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ وہاں سے سامان لے کر واپس آ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اس قافلے کی مزاحمت کی جائے، اس کا راستہ روکا جائے، کیونکہ دشمن اگر مالی طور پر اور زیادہ مضبوط ہو گیا تو پھر اور اس کی اسلام، پیغمبر اسلام اور اللہ کے دین کے خلاف اس کی مزاحمت بڑھے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں جو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام تھا، اس کے ذریعے جو ہے اطلاع مل گئی، اور اہل مکہ کا نظام بھی جاسوسی کا ایک تھا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل آئے ہیں۔ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے کافروں کو جو ہے مزاحمت کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان بہت بڑا سیاسی طور پر زیرک آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ ایک عمر الغفاری نام کے ایک شخص کو جو ہے وہ تیز رفتار اٹھنے دی کہ جا کر مکہ مکرمہ والوں کو کہو کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، اور پورا سال تم فاقوں سے مرتے رہو گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اگر بچاؤ چاہتے ہو تو جلدی پہنچو۔ تو اس شخص نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ دیا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر مکہ کی گلیوں میں بلند آواز سے کہنے لگا، الغوث الغوث الغوث، مدد مدد۔ پورا مکہ جمع ہو جاتا ہے، صورتحال سامنے رکھی جاتی ہے۔ اب اسی جوش کے اندر کہ ہم جو ہے وہ ہمارے تجارتی قافلہ ہے، ہمارا مال و دولت ہے، ہمارے پورے سال کا جو ہے اس سے خرچہ وابستہ ہے، ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہوتا ہے کہ اور مسلح لشکر تیار ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تجارتی قافلے نے اپنا روٹ چینج کر دیا ہے، اب ہمارا مقابلہ اس تجارتی قافلے سے نہیں، اب ہمارا مقابلہ ایک لشکر جرار کے ساتھ ہے جو مکہ سے چل پڑا ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا اجلاس بلایا، حضور نے ان کے ساتھ مشاورت کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں کیا سٹیپ لینا چاہیے، کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب جس ذات سے مشورہ کرتے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر ہوتے، سب سے پہلے حضور ان سے مشورہ کرتے، حضرت صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم سے مشورہ کرتے، پھر جنرل مہاجرین سے، ان سے حضور مشورہ کرتے۔ مہاجرین سے پوچھا تو ان میں مقداد بن عمر اٹھے، انہوں نے ایسی زبردست تقریر کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ مقداد بن عمر نے کیا خوبصورت تقریر کی، ان کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے، قرآن مجید کہتا ہے اور یہ تاریخ کے اندر بھی محفوظ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے صحابیوں کو کہا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ اتنے بزدل تھے، اتنے بے حمیت تھے، انہوں نے کہا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر تیرا اور تیرے رب کا تماشا دیکھیں گے کہ تو کس طرح جیتتا ہے اور تیرا رب کس طرح جیتتا ہے۔ مقداد بن عمر نے اٹھ کر جب تقریر کی، مقداد بن عمر نے اس کا حوالہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ چلیں اور آپ کا رب چلے اور اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، نہیں، اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، یا رسول اللہ آپ چلیے، آپ کا رب چلے، آپ لڑے، آپ کا رب لڑے، اِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، ہم سارے غلام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب حضور کا رخ انور انصار کی طرف پھرا۔ حضور نے پوچھا انصار سے تمہاری رائے کیا ہے؟ حضور پہلے ابو بکر عمر سے مشورہ کرتے، پھر مہاجرین سے، مہاجرین کے بعد انصار سے پوچھتے تمہارا کیا خیال ہے؟ انصار سے حضرت سعد اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد اٹھ کر کہتے یا رسول اللہ ہم یہ وعدہ کر کے آپ کو مکہ سے لائے تھے کہ مشکل وقت میں ہم اپنی جانیں اس دین کے لیے قربان کر دیں گے، ہم اپنے مال، ہم اپنی عزتیں اس دین کے لیے قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا اشارہ کریں گے، ہم سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ آپ جدھر اشارہ کریں گے ہماری قربانیوں سے، ہماری شہادتوں سے اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کی یہ تقریریں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر چلو، میرے رب نے بھی مجھے 2 لشکروں میں سے ایک پر فتح کا اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ چلو اب بدر کا مقام ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، وہاں ایک کنواں تھا پانی کا، وہاں جا کر اس کنویں کا اوپر مسلمان جو ہے وہ خیمہ زن ہو گئے، اور یہ 313 ہے اور غیر مسلح ہے، مسلح نہیں ہے، کیونکہ جب نکلے تھے مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی لشکر کا مقابلہ کرنا مقصود نہیں تھا، اور ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے، اور لشکر کی قیادت وہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ سارے مسلح ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے پاس تیر ہیں، تلواریں ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ پورا مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ ملا کر آ رہا ہے۔ اب بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کنووں کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں ڈیرا لگا لیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات 16 رمضان المبارک کو اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا، اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی حضور نے تلقین فرمائی، اور دوسرے دن جمعے کا دن آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اور دشمن بھی سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے میدان جنگ کا معائنہ کیا، اور معائنہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی۔ آج ہماری آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے ہاتھ میں جو سٹک ہے، یہ وہی ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ ہماری وہی وراثت ہے، یہ ہماری وہی پرافٹک ٹریڈیشن ہے جو امت میں 1500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے میدان جنگ میں نشان لگاتے ہوئے اس مبارک سٹیک کے ساتھ حضور نے فرمایا ہاذا مسرع فلان، کل فلاں کافر کی لاش اس جگہ پڑی ہوگی، ہاذا مسرع فلان، کل فلاں کافر کی لاش، یہ جو ہے وہ جمعرات کو حضور نے فرمایا کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی، یعنی 16 رمضان جو آج کا دن ہے یہاں پڑی ہوگی۔ پھر ایک جگہ دائرہ لگایا، فرمایا کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نشانی لگائی تھی 1 انچ کا بھی فرق نہیں، دوسرے دن کافروں کی لاشیں ایگزیکٹ اسی مقام پر پڑی تھی۔ اب 17 جو ہے وہ 16 رمضان المبارک سورہ آقا حبیب نے جب خطاب فرمایا رات کو، تو فرمایا کہ تم سارے صحابہ ریسٹ کرو، آرام کرو۔ سارے صحابہ سو گئے کہ صبح میدان جنگ میں جانا ہے، اور اللہ کے حبیب ساری رات جا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں اس امت کی، اس دین کی، اس مشن کی کامیابی کے لیے۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے، اور صبح کے وقت نبی پاک علیہ السلام نے جب صفحہ درست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن کے بہت پابند تھے۔ یہ جو نماز میں ہر نماز میں امام صاحب کہتے ہیں صفحہ درست کر لو، حضور کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام ہمیشہ فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چھڑی سے جو ہے وہ صفحہ درست کر رہے ہیں۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اور وہ تھوڑے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ہلکا سا
ان کی پیٹ پہ ہلکی سی چھڑی لگائی، فرمایا اس طرح یا سوار اسٹریٹ ہو جاؤ، سوار سیدھے ہو جاؤ۔ اب یہ کہہ کر حضور آگے گئے ہیں، سوار پیچھے سے کہتے یا رسول اللہ میں نے ایک بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہا آپ نے میرے پیٹ پر جو ہے سٹک لگائی ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ میدان جنگ میں ایک فوجی کا اپنے کمانڈر ان چیف سے مطالبہ کرنا اس قسم کا، یہ جنگی اصولوں اور آرمی کے اصولوں کے خلاف تو ہے ہی، اخلاقیات بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا کا کوئی کسی اور فوج کا سربراہ ہوتا، کورٹ مارشل کے آرڈر جاری کر دیتا، لیکن قربان جائیے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف پر حضور نے ارشاد فرمایا سواد آگے بڑھ، آگے آ اور یہ میری چھری پکڑ اور جہاں تجھے لگی ہے آپ مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور میں جس طرح آپ نے میرے پیٹ کے اوپر، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زرہ کے بٹن کھول دیے اور انہوں نے اس چھڑی کو چوما اور ایک طرف رکھ کر آگے بڑھے اور حضور کے شکم مبارک کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سواد یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری جرأت میں اللہ کے حبیب اور اپنی آقا سے بدلہ لوں؟ میں نے تو سوچا ہے میدان جنگ ہے، تھوڑی دیر کے بعد دشمن سے مقابلہ ہے، میں لڑوں گا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ میں قبر میں جانے سے پہلے اپنا جسم مصطفیٰ سے مس کرنا چاہتا ہوں کہ میں قبر میں حضور کے مبارک جسم کی خوشبو کو محسوس کرتا رہوں، اللہ کے حبیب کے دامن کی خوشبوئیں مہکتی رہے میری قبر میں، اور وہ عطر وہ حضور کے مبارک جسم کا وہ مجھے نصیب رہے۔ یہ معاملہ ہوا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صفیں درست کر کے وہ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے دو غلام، ان کا مقابلہ، اس مقابلے کی پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اونچی جگہ پر چھپر بنایا گیا جہاں سے جنگ کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کئی بار میں اپنا گھوڑا دوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چھپر جہاں حضور خیمہ زن تھے دوڑ کر ادھر آتا کہ پتہ نہیں آخری لمحات ہوں میں ایک بار پھر اپنے آقا کا دیدار کرنا، پتہ نہیں میں شہید ہو جاؤں، میں آپ دیکھ کر ہوں میرے آقا کس حالت میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے ساتھ ٹھہرایا ہوا۔ اب یہ سیرت کی ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی میں گزری، نیاز میں گزری، فروتنی میں گزری، لیکن یہ مقام بدر پر حضور نے ایک ناز کا جملہ بھی کہا، ناز کا جملہ۔ ساری زندگی حضور ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے تھے، حضور کے قدم مبارک سو جاتے تھے، لیکن صبح جب دعا کا وقت آتا نا تو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہم ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے نا تیرا بندہ محمد تیری عبادت کر ہی نہیں سکا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے میں تجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ یعنی عاجزی، انکساری، فروتنی، حتیٰ کہ شب معراج عرش پر آپ نے پوچھا بیما اشرفو کا یا محمد، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا آج تجھے کس نام سے بلاؤں؟ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں نسبتی الیکا بالعبودیت، یا اللہ میرا دل کرتا ہے آج تو محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عاجزی میں گزار دی، اور آج ایک مقام ناز بھی آیا ہے۔ اس مقام ناز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے اللہ آج اگر یہ اصحابہ، آج اگر یہ لشکر، آج اگر یہ جو قافلہ اگر یہ شکست کھا گیا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر تیری دہلیز پر سجدہ ریزی کوئی نہیں کرے گا، پھر تیری کبریائی کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھائے گا، پھر تیری وحدانیت کے ترانے کوئی نہیں ہلاپے گا، پھر تیری سبوحیت کے نغمے کوئی نہیں گائے گا۔ اے میرے اللہ آج اس لشکر کو فتح عطا کر تاکہ صبح قیامت تک پوری دنیا میں تیری توحید کے جھنڈے لہراتے رہے، تیری کبریائی کا پرچم لہراتا رہے،
اور تیری احدیت و یکتیت کے ترانے آپ پہ جاتے رہے۔ مصطفیٰ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ 1500 سال سے نغمہ توحید کائنات میں گونج رہا ہے اور صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ اونچا بولو نا انشاءاللہ، صبح قیامت تک گونجتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر پھر جب دعا مانگی ہے نا، تو دعا کے اندر اس قدر رقت تھی، اس قدر آہوزاری تھی، اس قدر گریہ تھا، اس قدر گڑگڑاہٹ تھی کہ جب دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے اتنی رقت کے ساتھ کہ حضور کے مبارک کا شانوں پر جو چادر مبارک تھی اس رقت کی وجہ سے وہ چادر نیچے گر گئی۔ جب وہ چادر نیچے گری تو حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، حضور سے چمٹ گئے، کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ بس کریں، اللہ کو پکارنے کی، اللہ کے حضور گریہ ازاری کی، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی حد ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اللہ اپنی مدد بھیجے گا۔ بس ادھر صدیق اکبر حضور سے لپٹتے ہیں، یا رسول اللہ بس کریں میرے آقا بس کریں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر مبارک ہو، ابو بکر وہ سامنے دیکھو زرد رنگ کا امامہ پہن کر زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل امین کھڑا ہے ہماری مدد کے، اور پیغام آتا ہے قرآن مجید کا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اے مصطفیٰ مبارک ہو، اللہ نے 1000 فرشتوں کا لشکر تیرے دین کی مدد کے لیے بھیجا۔ 1000 کا لشکر اللہ پاک نے اے حبیب تیرے دین کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد حضور بنفس نفیس میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اب جنگ چھڑ گئی۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ میں ایک کافر کو قتل کرنے لگا تھا، میری تلوار یہاں تھی، ابھی اس کا سر نہیں کٹا، مجھے اور میں نے تلوار نہیں چلائی اور اس کا سر کٹ گیا، اور آواز آئی اقدم یا حزوم، حزوم آگے بڑھ، تو میں نے تو اس کو ابھی وار ہی نہیں کیا، اس کا سر کٹ گیا۔ حضور نے فرمایا چوتھی آسمان کے فرشتے نے اس کو قتل کیا، اس کو چوتھی آسمان۔ اور اس کے بعد پھر ایسا مرحلہ ہوا کہ کفار جو ہے وہ ذلت امیز شکست سے دوچار ہوئے، اور 2 نوجوان تھے ٹین ایجر، آج کے یہ موبائل سے باہر نہیں نکلتے، یہ نہ باپ کی بات سنتے نہ ماں کی سنتے نہ یہ استاد کی سنتے، یہ ان کو پرواہ کسی کی نہیں۔ معاذ اور معوذ وہ میدان جنگ میں ننھی تلواریں لے کر نکلے ہوئے ہیں، ٹین ایجر ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا بیٹو بھتیجو اس جنگ میں تم کدھر؟ انہوں نے کہا چچا ہم ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا ابو جہل کو؟ وہ تو کمانڈر ان چیف ہے اپنے لشکر کا، کہا کہ قسم کھائی ہے میں گئی ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے وعدہ کر کے آئے تھے ہم نے کسی اور کو واسطے جہنم نہیں کرنا، دشمن مصطفیٰ کو کرنا ہے، ہم یہ مشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹین ایجر ہیں۔ اقبال آج کے نوجوان کو چیختے ہوئے کہتا رہا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالینیں ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالینیں ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ اتنے تن آسان ہو گئے، اتنے لیزی ہو گئے، اتنے سست ہو گئے، نماز کے لیے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی، دین کے لیے غیرت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے قرآن کے لیے غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ اقبال کہتا ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، انہی کے اوپر تو لیتا رہتا ہے، اور یہ معاصر محوض ٹین ایجر ہیں، اور یہ نیت کر کے آئے، جب انسان نیت کرتا ہے تو رب بھی مدد کرتا ہے، اچھی نیت کر لے، وہ صفوں میں گھس کر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کی مدد تھی ساتھ، فرشتے ساتھ تھے۔ ایک بھائی اس سب سے بڑے کافر ابو جہل پر حملہ کرتا ہے، اور وہ گر جاتا ہے گھوڑے سے، دوسرا اس کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا کاٹ دیتا، اور جب اس کو واسطے جہنم کیا، ٹین ایجرز نے معاذ اور معوذ دونوں بھائیوں نے، اور نبی پاک علیہ السلام میدان جنگ کے بعد جب کفار کی لاشوں پر گئے اور حضور نے ابو جہل کی لاش دیکھی تو فرمایا ہر امت کا ایک نہ ایک فرعون ہوتا ہے، یہ میری امت کا فرعون پڑا ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے کفار کی لاشوں سے مخاطب ہو کر فرمایا وہ راستہ بہتر تھا
جو میں نے بتایا یا وہ راستہ بہتر ہے جو تم نے چنا؟ فاروق اعظم بول اٹھے یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ قتل ہو چکے ہیں، یہ آپ کی آواز سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم سے بڑھ کر میری آواز سن رہے ہیں، تم سے زیادہ میری آواز کو سن رہے ہیں۔ اب ان کے جو ہے وہ 70 قیدی جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، پرزنرز آف وار وہ بنا لیے جاتے ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ ذلت امیز ان کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، تمہاری طاقت تھوڑی تھی، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ ان حالات میں جب فتح ہو گئی اور کفار جو ہے وہ دوسرے کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ جنگی قیدی بنا لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میدان جنگل میں، میدان بدر میں نماز ادا کی۔ اب جب حضور نے نماز کی امامت فرمائی تو صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز ختم ہوئی امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج ہم دیکھ رہے تھے آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، امام صاحب مصلی پر مسکرائیں یا روئیں نمازی کو نظر نہیں آتا۔ حدیث کے یہ بیان بتا رہا ہے کہ صحابہ بساؤ کا حالت نماز میں بھی کن آنکھوں سے کملی والے کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، فرمایا مسکرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ واقعہ ہوا ہے نماز میں، واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے میں مسکرا رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل امین لشکر لے کر جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا واپس بلتا ہے تو جنت کے دروازے بند تھے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آسمانوں کے دروازے بند تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے آواز آئی ہے کون؟ کہا جبرائیل ہوں، کہا حکم ہے دروازہ بند رکھو۔ فرشتوں کا تاجور کہتا ہے کہ اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے، میں اس کے حکم سے آیا، اس کے نبی کی، اس کے دین کی مدد کی، فتح دلائی، میرے لیے دروازہ کیوں بند ہے؟ فرشتہ رب سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل کو بتاؤ کہ مجھے علم ہے میرے حکم سے تم گئے ہو، مجھے علم ہے فتح ہوئی ہے، لیکن میرے حبیب سے اجازت لیے بغیر کیوں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جبرائیل پلٹ جا، مصطفیٰ سے اجازت لے، جس کو مصطفیٰ اجازت دے گا اس کو خدا قبول کرے گا۔ وہ واپس آئے اور واپس آئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز کے دوران تو گفتگو نہیں ہونی تھی، سامنے کھڑے ہو گئے اور سامنے کھڑے ہو کر نا مسکرائے۔ امام ابو یعلا نے روایت کیا مسکرائے، اس مسکراہٹ میں پتہ اشارہ تھا کہ آج مجھے پتہ چلا ہے مقام مصطفیٰ کا، کہ مقام مصطفیٰ اس قدر بلند ہے کہ حضور سے اجازت کے بغیر خدا واپسی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔